بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کر دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان میں جو بھی چیز بس رہی ہے اس کو ہم نے 6 زمانوں میں پیدا کیا ہے، اور فی 6 ایام یعنی 6 زمانوں میں، وما مسنا من لغوب، اور اس کے بنانے میں، اس کی تخلیق میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ اگر انسان اس آیت پر غور کرے اور دنیا بھر میں جتنی بھی تخلیق شدہ چیزیں ہیں ان میں اگر غور کرے تو ان میں ایک پانی بھی ہے جو انسان کو، میں سمجھتا ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے، انسان کی صحت کے لیے۔ میں ابھی آیا تھا دریائے سندھ کی طرف اور دیکھا، معائنہ کیا، کیونکہ جب ہم نے سیلاب کا سنا کہ دریائے سندھ بھی فل ہو چکا ہے، دریائے راوی بھی فل ہو چکا ہے، تقریباً تمام ڈیم فل ہو چکی ہیں، جس کی بدولت اور صحیح معنوں میں اس کی دیکھ بھال نہ کرنے کی صورت میں جو تباہی مچی ہے تقریباً پاکستان کے 3 حصوں میں، تو اس سے جو جانی نقصان ہوا، جو مالی نقصان ہوا، وہ تو یقیناً ہم نہیں بھر سکتے، لیکن مشاہدات ہم ضرور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں، اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ابھی جس وقت جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں پچھلے دنوں اس جگہ پر بھی پانی آیا ہوا تھا، کیونکہ پانی کے اثرات بہت دور تک گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں ایک بڑی چیز اس نے کائنات تو بنا دی، دنیا بنا دی، تمام طیارے سیارے وغیرہ اس نے بنا دیے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اپنے قانون کے تحت ہر چیز کو منظم کر دیا، ہر چیز کو اپنے وقت کے اوپر چلانا شروع کر دیا۔ تو انسان بھی اگر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق جو اللہ نے بنا دی ہے، جو اس نے ایک تخلیق ہمارے لیے کر دی ہے، اگر اس میں ہم کسی بھی قسم کی کوئی رد و بدل کریں گے، اپنی سہولت کے لیے ہم اللہ کے قانون کو توڑیں گے، پہاڑ جو اللہ رب العزت نے اس زمین پر رکھے ہیں، قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے کیل بنا کر زمین میں ٹھوک دیا ہے۔ تو اگر ہم پہاڑوں میں راستے بنا کر اور پہاڑوں سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر، انسان اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یقیناً اس میں بدلاؤ اور تبدیلیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی تبدیلی اور نقصان کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو پانی ایک بہت بڑی، جہاں ایک نعمت تھی وہاں کچھ لوگوں کے لیے عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کرنے کی ہمیں ہمت دے۔ اچھے کاموں میں انسان اگر کسی کی ہمت اور کسی کی مدد کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، لیکن اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو اللہ نے ایک نظم و ضبط بنا دیا اس دنیا میں، اس نے دن اور رات کو ایک اپنے وقت میں مقرر کر دیا کہ دن جاتی ہے تو آگے رات آنے کا انتظار کر رہی، دن جاتا ہے تو رات آنے کا بس انتظار کر رہی ہوتی ہے، رات گزرتی ہے تو اگلا دن چڑھ جاتا ہے، اسی طرح سورج کبھی غروب ہو رہا ہے، کبھی طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہر معاملات دنیا پر اگر انسان غور و فکر کرے، چرند پرندے میں، ہر چیز میں اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اور ہر وہ انسان تباہی کا شکار ہوتا ہے، ہر وہ معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ جب کہہ رہا ہے کہ 6 زمانوں میں میں نے ان تمام چیزوں کو بنایا اور مجھے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کا بنایا ہوا زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان اور زمین کو
اللہ نے جس خوبصورت نظم و ضبط کے ساتھ بنا دیا، یقیناً کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر نیچے اگر میں دیکھوں تو میرے سامنے مجھے پتھر نظر آ رہے ہیں، تو ایک پتھر بھی کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو پھر ہم کس چیز کے دعوے کرتے ہیں؟ کون سی ذات یا کون سی شخصیت کی پیروی ہم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات، مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مجھے یاد آیا۔ آپ فرماتے تھے کہ بکریوں کی مینگنے دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہو کہ یہاں سے بکری گزری ہے، یا پھر ان کے پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہو کہ یہاں سے فلانا جانور گزرا ہے۔ تو کیا یہ پوری کائنات چلانے والے کو آپ نہیں دیکھ رہے؟ یا پوری کائنات چلانے والے خدا کو آپ نہیں جانتے؟ یا اس کی طرف آپ کا نظام یا آپ کی توجہ یا آپ کی سوچ نہیں جاتی؟ تو اس وقت کے لوگوں کی یقیناً توجہ نہیں جاتی اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اس میں بڑی خوبصورت نظم و ضبط اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ جو بھی شخص، میں بار بار اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، جو بھی شخص اللہ کے نظام کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، پہاڑ اللہ نے زمین کو قرار پکڑنے کے لیے اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں رکھے ہیں، زمین کے کونے کونے میں رکھے ہیں، کیونکہ زمین، آپ اگر آسان لفظوں میں مثال اس کی سمجھیں یوں کہ بالٹی میں آپ پانی بھر لیں اور اس میں فٹ بال یا چھوٹی گیند اگر آپ اس میں رکھیں تو وہ پانی کو دائیں بائیں سے جب آپ ہلائیں گے تو فٹ بال یا وہ گیند بھی ہلے گی۔ تو زمین بھی کچھ اسی طرح ہے کہ پانی کے اوپر اس طرح رکھ دی گئی ہے۔ تو اس کو قرار پکڑنے کے لیے، قرار دینے کے لیے اللہ نے پھر پہاڑوں کو بنا دیا۔ تو جب انسان پہاڑوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر حکومت وقت جب وہ ایک ڈیم کی صورت میں آگے پانی کو روکنے کے لیے، پانی کا پریشر، پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے جب وہ اس طرح کے نظام بناتے ہیں، یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن پھر جو لوگ اس قانون کو توڑتے ہیں، اس نظام کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یقیناً تباہی کا شکار معاشرہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے گناہ بھی اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب یقیناً مسلمانوں پر ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو پھر یقیناً تباہی ہی اس کا شکار اور اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔